मुस्लिम मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि मुकद्दसा मरियम को वो वाजिबी इज्जत दे सके, उनके साथ वैसा सलूक कर सके, उनके साथ वैसी मोहब्बत रख सके, वैसी अकीदत रख सके जो उनके शायाने शान। और आज हम अगर गौर करें उस आयत पर जो मरकजी आयत है आज के प्रोग्राम की, तो वो है क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े, क्योंकि अल-कादर ने मेरे पीछे बोले, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। जरा सोचें कि जब किसी भी फिक्रे में क्यों क्या आ जाता है तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से अगला फिक्रा बोला गया। क्योंकि लिखा है क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए, इसका मतलब है क्योंकि बोला गया तो क्योंकि से पहले कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा वजाहत तलब है, और उस वजाहत तलब जो चीज है उसकी वजह से मुकद्दसा मरियम कह रही है कि मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। तो अब जो बड़े बड़े काम किए हैं अल-कादर ने, हम उससे पहले कि हम उन बड़े कामों पर ध्यान दें, हम इसकी जो वजह है उस पर ध्यान देंगे। लिखा हुआ पाक कलाम में, अगर आप के पास बाइबल मुकद्दस है, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, मेरी जान खुदावन की पहली बात, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। तो मेरी जान क्या करती है? खुदावन की। और ज़बूर नबी कहता है कि हम तो सिताइश करना, तमजीद करना रासबाजों को, तमजीद करना किनको ज़ेबा है? किनको ज़ेबा है? रासबाजों को ज़ेबा। क्योंकि तमजीद करना रासबाजों को ज़ेबा है। और मुकद्दसा मरियम आज हमें यह बताना चाहती है कि वो रासबाज खातून है क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अब पहली बात जो मुकद्दसा मरियम इस आयत में बताना चाहती है, वो बताना चाहती है कि मैं खुदावन की एक रासबाज बेटी। अब देखें कि कैसे हम साबित करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि वो वाकई ही खुदावन की रासबाज बेटी है। फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है, फरिश्ता जब आकर मुकद्दसा मरियम को सलाम करता है, फरिश्ता जब आकर उन्हें यह कहता है कि तू औरतों में मुबारक है, फरिश्ता जब कहता है कि तुझ पर फजल हुआ है, तो मुकद्दसा मरियम एक एक बात को जानती है, एक एक चीज को समझती है, हर बात से आगाह है, हर चीज को परख लेती है, हर चीज को जान लेते हैं, क्योंकि मुकद्दसा मरियम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दाऊद। कैसे कि दाऊद के हवाले से खुदा ने यह फरमाया कि मुझे मेरे दिल के माफिक, और मुकद्दसा मरियम भी असल में खुदा के दिल के माफिक है। और चूंकि दिल के माफिक है तो इसका मतलब है कि मुकद्दसा मरियम भी हर चीज को परखती हैं, जानती हैं, समझती हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे जो फरिश्ता आकर मुझे मुबारक कह रहा है, जो फरिश्ता आकर मुझे ये कह रहा है कि तुझ पर फजल हुआ, ये तमाम का तमाम फजल, ये तमाम की तमाम बरकत
میرے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ میں راست باز ہوں، لیکن اس کے باوجود مقدسہ مریم دیکھیں کتنی انکساری سے کام لیتی ہیں، کتنی انکساری سے کام لیتی ہیں کہ وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا، یہ میرے لیے کیوں کر ہوگا، کیونکہ میں مرد سے نواقف ہوں۔ یہ انکساری ہے مقدسہ مریم کی، یہ مقدسہ مریم کا جھک جانا ہے، مقدسہ مریم کا ہم سب کو تعلیم دینا ہے کہ خداوند خدا کے حضور میں ہمیشہ انکساری کرنے کی ضرورت ہے، خداوند خدا کی پاک حضوری میں ہمیشہ جھکنے کی ضرورت ہے۔ خداوند خدا کی پاک حضوری میں ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے، خداوند خدا کے قول کو ماننے کی ضرورت ہے۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے، یعنی کہ خداوند خدا کی تمام بات والا کے مقدسہ مریم دیکھیں، مقدسہ مریم کا کردار دیکھیں، ذرا غور کریں۔ ایک کماری ہے اور معاشرہ بھی بڑا سخت ہے، ایک کماری ہے اپنے والدین سے دور رہتی ہے، ایک کنواری ہے جسے 3 سال کی عمر میں اس کے والدین نے ہیکل میں پیش کر دیا تھا، ایک کنواری ہے جو کہ بڑی مشکل سے اس کے والدین کو دعاؤں کے ساتھ ملی ہوئی، والدین بڑھاپے میں ہیں، خداوند خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند خدا پر یقین رکھتے ہیں، جو یقین اور حنا ان کو پورا بھروسہ ہے، انہیں پورا یقین ہے، ان کا پورا توکل ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم پر مہربانی کرے گا اور ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اور خداوند خدا نے انہیں یہ بیٹی ایک عطا کی ہے جس کا نام کیا ہے؟ مریم، اور اس بیٹی کو انہوں نے ہیکل کی نظر کر دیا کیونکہ انہوں نے پہلے سے پرومس کیا تھا کہ جو بھی خداوند خدا ہمیں دے گا ہم خداوند کو دے دیں گے، ہم خداوند کی پاک حضوری میں اس کو پیش کر دیں گے۔ اور یہ مقدسہ مریم جو 3 سال کی عمر میں خداوند خدا کی پاک ہیکل میں پیش کر دی گئی، یہ مقدسہ مریم جو اپنے والدین سے دور رہ کر ہیکل میں پرورش پاتی ہیں، ان مقدسہ مریم کے حوالے سے یقینی طور پر مقدسہ مریم سوچ رہی ہوں گی کہ میں اپنے گھرانے سے دور رہی، میں ہیکل میں رہی، کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ والدین کا سایہ نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا، شاید اس مریم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے اس مریم نے کوئی گناہ کیا ہو، اور گناہ کی سزا کیا تھی؟ پتھروں کے ساتھ سنسار کرنا۔ اب مقدسہ مریم یہ تمام کی تمام باتوں کو جانتی ہے، یہ تمام کی تمام باتوں کو سمجھتی ہیں، انہیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتے کو کیا کہتی ہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے معافی۔ یہ مقدسہ مریم کی راست بازی اور اس کے ساتھ ان کی بہادری، جرأت دیکھیں مقدسہ مریم میں، دلیری دیکھیں مقدسہ مریم میں کس حد تک ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سارا دار ہونے کے باوجود، ساری شریعت کی سمجھ ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، خداوند اپنے خدا کے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ جھک جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے معافی۔ اور ہمیں سے ہر ایک کو وہ یہ بتانا چاہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو سامنے، چاہے کتنی بھی زیادہ مصیبتیں کیوں نہ ہو، کتنا بھی زیادہ دکھ کیوں نہ ہو، کتنی بھی زیادہ پریشانی کیوں نہ ہو، ہمیں خداوند اپنے خدا کی پاک حضوری میں سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اپنے خدا کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے یقینی طور پر کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میرے لیے خداوند کے قول کے جیسا وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح سے ہماری زندگی میں وہ کئی دفعہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح سے میری زندگی میں ہو۔ کتنے % لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جیسا خدا چاہتا ہے ویسا میری زندگی میں ہو؟
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں، زیادہ تر جب دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے خدا مجھے یہ چاہیے، خدا مجھے یہ چاہیے، خدا مجھے یہ چاہیے، میرے لیے یہ ہو جانا چاہیے، میرے لیے یہ ہو جانا چاہیے، میرے لیے یہ ہو، اور جب نہیں ہوتا تو کئی دفعہ ہم چرچ جانا بند کر دیتے ہیں، لیکن خدا ساڈی تو سندا نہیں، ساڈی تے سندا نہیں، اسی جو کہنے ہیں وہ تو ماندا نہیں، باقیاں تو ماندا، وہ جان عبادت کرنا۔ لیکن دیکھیں کہ آج مقدسہ مریم ہمیں یہ بتانا چاہتی ہیں، چاہے مصیبت ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے رسوائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی یا خداوند کا بندہ ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ اور اسی وجہ سے اب دیکھیں مقدسہ مریم کہتی ہیں کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر، اب یہاں پہ مقدسہ مریم مزید اس بات کو واضح کر رہی ہے، اپنی انکساری کو مزید واضح کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں پست حال ہوں، وہ اپنے متعلق بتا رہی ہے کہ میں کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی بہت امیر بندے کی بیٹی نہیں ہوں، میرا تعلق کسی بہت بڑے خاندان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں ایک غریب گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، میں ایک عام عورت ہوں، اور خداوند میرے خدا نے مجھے خاص بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ خدا نے واقعی مقدسہ مریم کو بہت خاص بنایا، بہت ہی زیادہ خاص، کسی خاتون کو اتنا زیادہ خاص نہیں بنایا، اور مقدسہ مریم کی وجہ سے پوری کائنات میں ماں کی عزت کی جاتی ہے۔ جب بھی ہم ماں کا لفظ سنتے ہیں تو ایک دم ہمارے اندر عزت کی بات پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عزت مقدسہ مریم کی وجہ سے ماں کو ملی تھی۔ اب ذرا غور کریں، جب ہم عہد کے صندوق پر دھیان دیتے ہیں، عہد کے صندوق میں کیا کچھ پڑا ہوا تھا؟ کسی کو پتا؟ عہد کے صندوق میں کیا پڑا ہوا تھا؟ پہلے نمبر پہ خدا کے 10 احکام، پھر ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، اور اس کے ساتھ من۔ اب ذرا غور کریں، من وہ تھا جس نے 40 سال تک اس قوم کو کیا رکھا؟ زندہ رکھا، خوراک مہیا کی۔ اب وہ سب وہ ہے جس نے انہیں غلامی سے نکالا، فرعون کی غلامی سے نکالا، اور اس کے بعد آپ ذرا غور کریں تو وہ احکامات جو 10 احکامات ہیں، وہ ایسے احکامات ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ یعنی کہ یہ تین باتیں ذرا غور کریں، اور پھر مقدسہ مریم پہ آ جائیں۔ مقدسہ مریم، عہد کا صندوق، اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ یسوع مسیح، جو کہاں سے آئے؟ پاک روح کی قدرت سے۔ پاک روح تم پر سایہ کرے گا، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب پاک روح جسم میں آ، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میں اور حضرت آدم میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ یسوع کا کوئی باپ تھا اور نہ حضرت آدم کا کوئی باپ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں حضرت آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو لہذا حضرت آدم جو ہے وہ پھر زیادہ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اس بات پر دھیان دیں ذرا، حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا جا رہا ہے؟ مٹی گوندی گئی، کیا کیا گیا؟ مٹی گوندی گئی۔ مٹی گوندنے کے بعد خدا نے اس کے نتنوں میں کیا پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا۔ اب جسم پہلے موجود ہے لیکن کس حالت میں ہے؟ مردہ حالت میں۔ جسم پہلے موجود ہے لیکن کون سی حالت میں ہے؟ مردہ حالت میں موجود ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح کی باری آتی ہے تو جسم پہلے موجود نہیں ہے بلکہ روح پہلے موجود ہے، اور روح جسم اختیار کر لیتی ہے۔ کون اختیار کرتا ہے؟ جسم۔ روح جسم اختیار کرتی ہے، اور یہی ایک بڑا فرق ہے
यीशु मसीह में और आदम। हालेलुया। आदम की सूरत में जिस्म के अंदर रूह जाती है, जैसे आज भी है, और फिर वो जीती जान हो जाता है। लेकिन यीशु की सूरत में ऐसा नहीं है, रूह जिस्म इख्तियार कर लेती है। जब रूह जिस्म इख्तियार कर लेती है तो इसी वजह से वो आदम से आगे की बात है, तभी वो खुदा का जिंदा बेटा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे अहद के संदूक की। वहां पे मन था जो जिंदगी दे रहा था, यहां पे मुकस्सा मरियम है जो अहद का संदूक है, और जिस्म में क्या है? यीशु मसीह, जो क्या देता है? क्या देता है? क्या देता है? जिंदगी देता। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदा पानी देता, मैं तुझे जिंदा पानी देता, जो तेरे जिस्म में पानी के चश्मे जारी कर। यानी कि हमेशा की जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। राह, हक और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। और वो जो जिंदगी है, वो जो हमेशा की जिंदगी दे रहा है, वो कौन से अहद के संदूक में है? मुकस्सा मरियम। मुकस्सा मरियम में है, मुकस्सा मरियम के बतन में है। वो यीशु मसीह जो जिंदगी देता है। आगे देखिए आप, वो यीशु मसीह जो गुनाह की गुलामी से हमें निकालकर हमेशा की जिंदगी की तरफ लेके जाता है, वो यीशु मसीह कहां पे है? कौन से अहद के संदूक में है? मुकस्सा मरियम में। जो जिंदगी देता है, जो गुलामी से, गुनाह की गुलामी से छुड़ाता है, वो जो अहद का संदूक था, उसके अंदर जो असा था, वो जिस्मानी तौर पर रहाई दे रहा था, फिरौन की गुलामी से छुड़ा रहा था, और मौदा सरजमीन पर लेके जाने का सबब बन रहा था। वो असा समंदर को दो हिस्से करने का सबब बना। लेकिन ये जो अहद के संदूक में है, यीशु मसीह की सूरत में, इसने हैकल का पर्दा दो हिस्सों में बांध दिया। वहां समंदर दो हिस्से हो रहा है, यहां हैकल का पर्दा दो हिस्से हो रहा है। वहां समंदर के दो हिस्से हो जाने की वजह से फिरौन की गुलामी से निकलकर लोग कहां पहुंच रहे हैं? मौदा सरजमीन की जानिब। लेकिन यहां हैकल का पर्दा दो हिस्से हो जाने से लोग कहां पहुंच रहे हैं? खुदा के पास। कहां पहुंच रहे हैं? खुदा के पास, खुदा की पाक हजूरी में पहुंच रहे हैं। सोचिए जरा, इस जिस्म का ये जो मुकस्सा मरियम की सूरत में कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा मुकाम है। जब अहद का संदूक लाने की बारी आती है तो दाऊद बादशाह, दाऊद नबी उसके आगे आगे क्या कर रहा होता है? नाच रहा होता है। और आज अगर हम मुकस्सा मरियम को अकीदत दें, आज अगर हम मुकस्सा मरियम को इज्जत दें, तो बहुत से लोग कहते हैं ये बुत परस्ती कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये बस खत्म हो गया, उसमें से यीशु मसीह बाहर आ गए, अब उसकी कोई भी हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जरा सोचे, मुकस्सा मरियम की मौजूदगी की वजह से सोचे जरा कि मुकस्सा मरियम को खुदावंद हमारे खुदा ने किस हद तक अहमियत दी कि उस औरत को चुन लिया ताकि हैकल के पर्दे को दो हिस्सों में डिवाइड करके हम सबको खुदावंद अपने खुदा की पाक हुजूरी में बुला लिया जाए। कोई भी पर्दा ना रहे हमारे और खुदा के दरमियान में, किसी भी तरह की कोई रुकावट ना रहे हमारे और खुदा के दरमियान में। और जिस खातून को इस रुकावट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सोचिए वो खातून किस हद तक है, वो खातून कितनी ज्यादा इज्जत की लायक है। आज अगर किसी बंदे को, किसी पास्टर को सिर्फ एक मोजज़े के लिए खुदा इस्तेमाल कर ले, सिर्फ एक मोजज़े के लिए कि वो किसी आम बीमार को शिफा दे पाए अपनी दुआ से, तो हम तमाम के तमाम उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन जिसने हम सबको मुकम्मल तौर पर गुनाह से रहाई दे दी, हम उसके पीछे नहीं लग रहे। कई दफा हम उसकी इज्जत नहीं देते, कई दफा हम उसका एहतराम नहीं करते, कई दफा हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज
खुदा का कलाम चीख चीख कर आपको ये बताना चाहता है कि मुकद्दसा मरियम कह रही है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको, अब जरा सोचें, गौर करें, ध्यान दें इस बात पर। फरिश्ता आता है मुकद्दसा मरियम के पास, और जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और मुकद्दसा मरियम को बिशारत देता है, तो बिशारत देने के बाद वो बताता है कि रूह कुछ तुझ पर क्या करेगा, ठीक हो गया। अब जब रूह कुछ जिस्म में है, तब जो बात मुकद्दसा मरियम करेगी वो कौन करेगा? रूह कुछ करेगा। कौन करेगा? रूह कुछ करेगा कि मुकद्दसा मरियम करेगी। जब पतरस ने ये कहा कि तू खुदा का बेटा है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये गोश्त और खून ने नहीं कहा, किसने कहा है? मेरे बाप के उस रूह ने जो तेरे अंदर है। मुकद्दसा मरियम कह रही है, देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। तो क्या कौन रहा है? पाक रूह जो उसके अंदर है। पाक रूह बताना चाहता है, पाक रूह पैगाम देना चाहता है, पाक रूह हमें समझाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पतरस की दफा पाक रूह ने समझाया कि ये जिंदा खुदा का बेटा है, वैसे ही पाक रूह ये समझाना चाहता है अब से लेकर हर जमाने के लोग इस मां की इज्जत करें, इस मां को मुबारक करेगा। जो नहीं कहता, जो नहीं कहता, जो इस्लाम मरियम नहीं पढ़ता, सोचे वो मुबारक कैसे कहेगा? क्योंकि इस्लाम मरियम के दौरान ही हम मुबारक कह पाते हैं, उसके अलावा हम दुआओं में कभी हमने कहा है किसी भी चीज को मुबारक? बहुत कम नहीं हम कहते हैं। इसका मतलब है कि इस्लाम मरियम पढ़ने के दौरान ही हम कह पाते हैं कि इस्लाम मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तब हम कहेंगे मुबारक। इसका मतलब सोचिए जरा कि इस्लाम में मरियम पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ये नहीं कह रही, उनके अंदर खुदा का जो पाक रूह है वो कह रहा है कि इस औरत को तमाम कायनात अब से लेकर अब तक मुबारक कहती रहे। और यही शान मुकद्दसा मरियम। आज हम बात करें शान मुकद्दसा मरियम। तो शान मुकद्दसा मरियम क्या है? कि अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, ये उनकी शान है और कुछ ने ये शान उनको अता फरमाई है। इसलिए हमें आज एक तो मुकद्दसा मरियम की अकीदत करने की जरूरत है, एहतराम करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम ध्यान दें, मैं बात कर रहा था कि जब हम अहद के संदूक की बात करते हैं, मैंने दो बातें कर ली, एक मन की बात कर ली, एक असा की बात कर ली। उसके बाद आगे 10 क्या आगे? उसके बाद क्या आगे? 10 अहकाम, 10 अहकाम। और 10 अहकाम वो अहकामात हैं जिनकी वजह से बनी इसराइल को यह कह दिया गया कि जो भी इन अहकामात पर अमल करेगा खुदा उसे अपनी बादशाही में, शॉर्ट वर्ड में मैं कहता हूं, खुदा उसे अपनी बादशाही में कबूल कर लेगा। बात कर, अब जरा सोचें, 10 अहकाम पर अमल करने से यहूदी इसराइली हमेशा की जिंदगी पा रहा है। अब मुकद्दसा मरियम क्या कह रही? काना गलील की शादी मैं कम हो गई और मुकद्दसा मरियम अपने बेटे से कह रही है कि इनकी मैं कम हो गई हूं। यीशु मसीह ने पहले तो मौजज़ा नहीं किया, यीशु मसीह ने बाकायदा तौर पर अपनी तबलीग का आगाज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मुकद्दसा मरियम क्योंकि हम सबकी मददगार, हम सबका ख्याल रखती, हमारी इज्जत का ख्याल रखती है। बेशक मुकद्दसा मरियम को कहा नहीं गया, उन्हें ये कहा नहीं गया कि इज्जत का ख्याल रखें। उन्हें नहीं कहा गया कि मुकद्दसा मरियम जी मां जी साड़ी मैं घट हो गई है, बड़ा मसला है, साढ़े वास्ते बड़ी प्रॉब्लम है, साढ़े वास्ते बड़ी बड़ी मुसीबत आ गई है, बड़ी बिस्ती रहेगी, बड़ी बिस्ती रहेगी, ताड़ी मेहरबानी कुछ करो। है नहीं क्या कि कहा गया कि नहीं कहा गया? नहीं कहा गया।
لیکن آپ ذرا سوچیں، مقدسہ مریم پھر بھی پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی کیا کرو، مدد کرو۔ اب بیٹا یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا مطلب، چھوڑیں، رہنے دیں۔ جیسے عام لوگ ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کسی شادی میں جائیں مہمان کے طور پر تو ہم کہتے ہیں سانو کی ہمیں جان کے سانو کسے دے متعلق کی سوچنے دی لوڑ ہے، سانو کسے دے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے انکار کر دیا، یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا، انہوں نے نارمل بات کی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس معاملے میں آنے کی، ٹھیک ہے جن کا معاملہ کرتے رہیں۔ لیکن اب دیکھیں مقدسہ مریم کیا کہہ رہی ہے، مقدسہ مریم کیا کہہ رہی ہے؟ مقدسہ مریم بلاتی ہیں ان لوگوں کو اور ان کو کہتی ہیں جیسے یہ کہتا ہے ویسے، جیسے یہ کہتا ہے ویسے کرو۔ اب ذرا سوچیں، جو ہی وہ لوگ یسوع مسیح کی بات کو مانتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان مٹوؤں میں کیا بھر دو، پانی بھر دو۔ وہ سوچ بھی سکتے سن کہ پاگل آ سکتے ہیں، اور بھی من دی، دو چار من کی ان میں گنجائش ہے۔ آج دے زمانے سے ٹوٹی لا رہی ہے نا، درام سکون والوں دے پانی بھر لئی ہے، تے خوہ دے وچ پانی کڈنا بوکی دے ذریعے ددا تے رڑ جاندا نا، ددا باہر آندا، وہ پھر سارے نوں بھرنا۔ سوچو ذرا کتنا مشکل کام۔ تو سوچ بھی سکتے سن یار کی ہمیں جان کے ایدے چ پانی بھر دو، وہ تھوڑی ساڑی میں جب پڑھاندے پے نے پانی۔ لیکن مقدسہ مریم نے کیا کہا؟ مقدسہ مریم نے کہا کہ جیسا یہ کہتا ہے ویسا کرو۔ اور ان کو یہ پتا تھا کہ مقدسہ مریم ایک پارسا عورت ہے، مقدسہ مریم ایک نیک عورت ہے، مقدسہ مریم ایک بہت اچھی عورت ہے، مقدسہ مریم خدا کی برگزیدہ ہے۔ لہذا اگر اس نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کی بات کو مانو، تو اگر ہم اس کے بیٹے کی بات کو مان گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ معجزہ، ہمارے لیے معجزہ ہوگا، ہمارے لیے برکت ہوگی، ہمارے لیے فضل ہوگا، ہمارے لیے کرم ہوگا، اور ہم تمام طرح کی مصیبت سے رہائی پا جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے مقدسہ مریم کی بات کو مانا اور کیا کیا؟ مٹکے پانی سے بھر دیے، اور جب مٹکے پانی سے بھر دیے تو یسوع مسیح نے کہا کہ آپ انہیں ڈھیل کر چکھو۔ تو وہ کیا بن چکی تھی؟ بنی کیسے؟ کہ جو یہ کہتا ہے ویسا کرو، جو یہ کہتا ہے ویسا کرو۔ اور مقدسہ مریم سوچے ذرا کس حد تک مقام کے لائق، کس حد تک عزت کے لائق ہے کہ مقدسہ مریم کا ایک ہی پیغام ہے کہ جیسا میرا بیٹا کہتا ہے ویسا، یعنی کہ پورے کے پورے کلام پر عمل، میرے بیٹے کی پاک مرضی کے مطابق چلتے جو، تو پھر زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ ہماری ماں ہمیں مصیبتوں سے نجات دینا چاہتی ہے، ہمیں دکھوں سے رہائی دینا چاہتی ہے، ہمیں تکالیف سے بچانا چاہتی ہے، ہمیں بیماریوں سے بچانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے جیسا یہ کہتا ہے ویسا کرو۔ تو ویسا کرو گے تو عزت بڑھے گی گھٹے گی، ویسا کرو گے تو شفا ملے گی، ویسا کرو گے تو نجات ملے گی، ویسا کرو گے تو سکون ملے گا، ویسا کرو گے تو بلندی پر جاؤ گے، اور ویسا کرو گے تو خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہ عہد کا صندوق ہے، یہ وہ ماں ہے جس نے ہمیں یسوع مسیح کے قریب لانے کے لیے راستہ بتایا، راہ بتائی، ہمیں کہا کہ جیسے یہ کہتا ہے ویسے کرتے جاؤ، جس طرح کا اس کا کلام ہے اس پر عمل کرتے جاؤ اگر آپ نے برکت حاصل کرنی ہے۔ اور یہی بات کہ مقدسہ مریم کہتی ہیں کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے کام یہی ہے کہ مقدسہ مریم آج بہت سی دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے شفاعت کرتی ہیں جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا کام ہے جو خدا نے مقدسہ مریم کے لیے کیا۔ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کو ان کے بطن میں اتارا اور ہم تمام کو زندگی کا راستہ بتایا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی عطا کی۔ آج
میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ سب سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا کلام کہتا ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، تو ہمیں اس ماں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں کہتی ہے کہ جیسے میرا بیٹا کہتا ہے ویسے ویسے کرو، تو ہمیں بیٹے کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ اپنی سلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے کھولو، یعنی کہ مصیبتوں میں، دکھوں میں، تنگیوں میں، تکالیف میں، تمام حالات میں ہمیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اور مقدسہ مریم اس فکرے میں بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند خدا کا شکریہ ادا کر رہی ہے، خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور ہمیں بھی خداوند خدا کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ ماں تمام معاملات میں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر بیٹے کی وفات تک، سلیب کے راستے میں یہ ماں اس کے پیچھے پیچھے۔ ذرا سوچیں، ماں کس کے پیچھے پیچھے ہے؟ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے ہے۔ سوچیں کتنی دکھی ہوگی ماں جس کا بیٹا ایک ہی بیٹا ہو، لیکن کتنی بہادری کی بات ہے کہ بیٹے کو مارا جا رہا ہے، بیٹے کا خون بہ رہا ہے اور ماں پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ بیٹے کا خون بہ رہا ہے، ہم تو خون برداشت نہیں کر سکتے، سوچے کتنی بہادر ماں ہے کہ وہ یہ برداشت کریے، بیٹے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، بیٹے کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اور جب وہ بیٹے کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے تو سوچیں ذرا خدا نے کیا کیا۔ خدا نے اس بیٹے کو تیسرے دن زندہ کر کے اس ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی۔ جو یسوع کے پیچھے پیچھے چلتا ہے خداوند خدا اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ خداوند آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں ماں سے بہادری سیکھنے کی ضرورت ہے، ماں سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سلیب کے راستے پر چلا کیسے جاتا ہے۔ جب ہمارے اپنے ہمیں دکھ دیتے ہیں، جب اپنوں کے ذریعے ہمیں دکھ ملتا ہے، یا مصیبت میں ہم پڑتے ہیں، پریشانی میں ہم جاتے ہیں، تو کس طرح سے ہمیں بہادری کے ساتھ اس سارے معاملے کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیسے تمام چیزوں کو۔ آج اگر کوئی بیمار ہے، آج اگر کوئی دکھی ہے، آج اگر کوئی لاچار ہے، آج اگر کوئی پریشان ہے، تو آج مقدسہ مریم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مقدسہ مریم کے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دکھ میں، سکھ میں، عزت میں، بے عزتی میں، تمام طرح کے حالات میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ موجود ہے، اور خدا نے پھر اسے دیکھے کون سا درجہ دیا۔ خدا نے پہلے ہی اپنے فرشتے کو کہہ دیا کہ یہ عورتوں میں مبارک، یہ عورتوں میں مبارک ہے، کیونکہ خدا یہ جانتا تھا کہ یہی وہ عورت ہے، یہی وہ خاتون ہے جس کے اندر حوصلہ بھی ہے، جس کے اندر ہمت بھی ہے، جس کے اندر اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلنے کی طاقت بھی ہے، اور جو تمام امت کے لیے ایک عمدہ نشان بن سکتی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ماں کی عزت کرنے کی اور اس کے بیٹے کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔